وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر سے اللہ ہمیشہ وابستگی نصیب فرمائے. ماہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ مہینہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات شریفہ کے واقعہ کو یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت بھرا ہوتا ہے، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ولادت اور وفات کے لیے ایک ہی مہینے کا انتخاب فرمایا. اب اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن علماء نے ایک اس کی مصلحت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک ہی مہینے میں آپ کی ولادت اور وفات رکھنے کا ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس عالم کے اندر آپ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اور تو اس خوشی کو اگر منانا چاہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہے، تو اسی مہینے میں انہی ایام کے اندر آپ کی وفات کا واقعہ بھی موجود ہے. اور آپ کی وفات کا جو واقعہ ہے وہ اس امت کے لیے، انسانوں کے لیے اس سے بڑھ کر صدمے اور رنج کا واقعہ ہو نہیں سکتا. تو اگر کوئی آپ کی خوشی وفات ولادت کی منانا چاہتا ہے تو وفات کا رنج اور غم موجود ہے، خوشی کس طرح سے منائے. اور اگر کوئی آپ کی وفات کا رنج منانا چاہتا ہے تو ولادت کی خوشی موجود ہے، تو رنج کس طرح سے منائے. تو پتہ یہ چلا کہ اصل کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ولادت کی خوشی منائے یا آپ کی وفات کا رنج منائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام بذریعہ وحی دے کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے اس پیغام پر اللہ کی مخلوق کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کا جو دین ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کیا ہے. نبوت کا جو تاج ہے ختم نبوت کا
وہ اللہ نے آپ کے سر پر رکھا ہے کہ قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کا جو دین ہے، جو دین اور جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو یہ دین اور یہ شریعت یہ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ دین اور شریعت ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، اب یہی دین اور یہی شریعت قیامت تک رہے گی، اور اسی دین اور شریعت پر قیامت تک لوگوں کو چلنا ہوگا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ نبی کی تعلیمات ہوتی ہے، نبی کا پیغام ہوتا ہے جو نبی پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور آج دنیا کا کوئی مذہب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس ان کے نبی کی تعلیمات اصل صورت میں، اصل شکل میں موجود ہیں۔ نہ یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عملی نمونہ دکھا دیں، نہ نصارہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل زندگی کیا تھی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر تحریف کر دی اور آسمانی کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی قسم کی انجیل اور کئی قسم کی توریت ملتی ہے، انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی، لیکن اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جو قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی ایک نقطے کے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک زیر زبر کے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ دین قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہے گا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنے نبی کے ماننے والوں میں سے بن جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ ہو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت عمر نے غور نہیں کیا، اور جب آپ نے یہ بات فرمائی تو غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے تقدس کے لیے، ارے ایک جان تو کیا، اگر 1000 جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ فوراً کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں عمر، اب ہوئے کامل ایمان والے۔ اور بھائی، محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اور جو کوئی محبت کا دعویٰ کرے اس کے دعوے کی نفی نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے دل، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا وجود عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس محبت رسول کے لیے، اس کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ہم کسی دلیل سے یہ بات ثابت کریں کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ محبت ناقص بھی ہوتی ہے اور محبت کامل بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جس محبت کا ہم سے سوال کیا گیا، جس محبت کی ہمیں تعلیم دی گئی، وہ ناقص محبت کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ کامل محبت کی تعلیم دی گئی۔ اور دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ دنیا کے اندر ہم ہر چیز کے اندر اس کے عروج اور کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے کسی ناقص درجے کو ہم اختیار نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ترقی کرنی چاہیے، اس کے اندر عروج اور کمال حاصل کرنا چاہیے، اس کی انتہا کو پہنچنا چاہیے. دنیا کے اندر ہمارا معیار یہ ہوتا ہے. لیکن جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو ہم دعوے کی حد تک تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم اس کی دلیل کو ثابت نہیں کر سکتے. اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ دلیل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یاد رکھیے کہ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہے اور محب رسول ہے. اور یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی محبت کو جانچنے کے لیے، اپنی محبت کو پرکھنے کے لیے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے. اور یہ کسوٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کا جو طریقہ ہے، میرے محبوب کا طریقہ، میرے محبوب کی زندگی، میرے محبوب کے اعمال، میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے معاملات، میرے محبوب کی معاشرت، فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر کسی کا اسوہ نہیں، اس سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں، اور اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس کی زندگی جتنی زیادہ قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے اتنا ہی قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسے اتنا ہی قرب حاصل ہے اللہ رب العزت کا، اور وہ اتنا ہی محبوب ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. کیونکہ ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اس کی محبوبیت کو دنیا کے اندر القاء کر دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تو بھائی اس محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے اس غلامی کے پاؤں کو گلے میں ڈال لیجئے اور اس فخر کے ساتھ اس نبی کی غلامی پر عمل کیجئے، اپنی زندگی سے ثابت کیجئے کہ میں غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ آپ کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. آج ہماری پستی اور زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کو بہت کیے، لیکن آپ کی زندگی کو ہم نے اپنایا نہیں. صحابہ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں کے اندر فرق کس چیز کا ہے کہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں دعویٰ نظر نہیں آتا، اور اپنی زندگیوں میں ہمیں دعوے کو بہت نظر آتے ہیں، ہمیں نمائش کو بہت نظر آتی ہے، لیکن عمل ہمیں نظر نہیں آتا. صحابہ عمل کے سچے تھے، عمل کے پکے تھے، وہ عمل کے دھنی تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اپنے محبوب کی تعلیمات کو لے کر، اس عمل کو لے کر، اس کردار کو لے کر، اس گفتار کو لے کر وہ دنیا کے جس علاقے کے اندر گئے، بس لوگ ان کو دیکھ کر بدلتے چلے گئے. کسی سے کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ وہ یورپ بھی گئے، وہ افریقہ بھی گئے، وہ سینٹرل ایشیا تک آئے اور یہاں کی زبان سے بھی واقف نہیں تھے. ہمارے سندھ کے اندر بھی آئے، یہ سندھ دار الاسلام کہلاتا ہے، یہ اسلام کا دروازہ کہلاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام جو اس خطے میں داخل ہوا وہ اسی سندھ کے راستے سے ہوا، اسی لیے اسے باب الاسلام کہا جاتا ہے. آج لوگ اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن صحابہ تو یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں سکھر کے قریب صحابہ کے مزارات موجود ہیں، یہاں تک صحابہ پہنچے، سینٹرل ایشیا تک صحابہ پہنچے، زبان نہیں جانتے تھے لیکن وہ اپنے عمل اور کردار کے سچے تھے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر بدل جاتے تھے اور ایمان کے حلقے میں، ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے تھے. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاملات اور معاشرت کو دیکھتے ہیں
ہم اگر اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو آج ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت آج زوال کا شکار ہے، آج پستی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے دور تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے قریب نہیں ہوتے۔ آج کا یہ زمانہ ایسا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، چاہے کسی کا حق ضائع ہوگا ہو تو ہو، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ یعنی آج کے زمانے میں خیر خواہی نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھلائی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، لوگوں کے دکھ درد کا بانٹنا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک ایسا بھائی چارے کا، اخوت کا رشتہ قائم کیا کہ آج دنیا اس مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے کہ وہ بھائی چارے کا رشتہ کیسا تھا۔ وہ آپس میں سگے بھائی تو نہیں تھے، لیکن ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ تعلق سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا کہ سگے بھائیوں کے درمیان وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو اس اخوت اور بھائی چارے کا تعلق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قائم کیا تھا۔ کہ وہ مدینے کے رہنے والے انصار مدینہ، انہوں نے اپنے مکانات صحابہ کو دیے، اپنی تجارتیں صحابہ کو دی، اور یہاں تک نوبت آئی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، کہا کہ بھائی ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، اور جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مثالیں قائم کی، اور یہی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جہاں پر ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ پڑوسی اس کو پڑوس کے گھر میں بھیج دیتا تھا کہ شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہو، اور وہ پڑوسی اگلے پڑوس میں بھیج دیتا تھا، اور یہاں تک نوبت آتی تھی کہ وہ صدقہ گھومتے گھومتے واپس اسی پہلے گھر میں آ جاتا تھا۔ یعنی وہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، باقی کسی کو کس ضرورت پوری ہو جانا ہو۔ یہ بھلائی اور خیر خواہی تھی۔ کیا یہ بھلائی اور خیر خواہی آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے؟ آج تو ایک نفس نفسی کا عالم ہے، ہر انسان جو ہے ایک ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہے کہ اگر کسی گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے، ارے کسی اور سے خیر خواہی تو کوئی کیا کرے گا؟ آج تو بھائی بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آج بہنوں کو میراث اور وراثت سے حق نہیں دیا جاتا، آج نفس نفسی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا امتیوں کی یہ پہچان ہوتی ہے؟ کیا یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے، اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دے؟ اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ربیع الاول کے چند دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو ہم کچھ آپ کی ولادت کا ذکر کر لیں، آپ کی وفات کا ذکر کر لیں، کچھ نمائشی کام ہم کر لیں، کچھ جھنڈے لہرا دیں، کچھ سبیلے لگا دیں، اور ہم کہیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر یہ جو بدعت ہے یہ کب داخل ہوئی کہ اسلام میں 650 سال ایسے گزرے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کے منانے کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا۔ 650 سال ایسے گزرے۔ پھر موصل کے اندر ایک بادشاہ تھا، مظفر الدین اس کا نام تھا، اور بڑا وہ انجاز اور بڑا آزاد تھا۔ جب اس کی حکومت کا عوام کے اندر مقبولیت ختم ہونے لگی تو اس نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ عوام کے اندر ہماری مقبولیت ہو جائے۔ تو اسے مشورہ یہ دیا گیا کہ جیسے عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات منانا چاہیے تاکہ عوام کے اندر ہماری ذرا واہ واہ ہو جائے۔ اور اس بادشاہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ دن میں سرکاری خزانے سے بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتا تھا، اور پھر رات کو اسی جگہ پر ناچ اور گانے کی محفل بھی ہوتی تھی۔ تو یہ اسلام میں یہ بدعت وہاں سے داخل ہوئی۔
یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر جشن کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی جشن دے کر نہیں گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مشن دے کر گئے ہیں, اور وہ مشن اس امت کے ہر فرد کا مشن ہے, کیونکہ اس امت کا جو لقب ہے وہ خیر امت ہے. اور وہ خیر امت کس وجہ سے ہے؟ وہ خیر امت کا لقب اس وجہ سے ہے کہ یہ نیکی کو پھیلانے والے ہیں, یہ برائی کو مٹانے والے ہیں. اس وجہ سے یہ امت خیر امت ہے, یعنی تمام امتوں کی سردار امت ہے, اور یہ تمام امتوں میں بہترین امت ہے. یہ خیر امت ہے. کبھی سوچا کہ بھائی خیر کا لقب تو اس کو ملتا ہے جو خیر کے کام کرے, اور آج ہم کون سے خیر کے کام کر رہے ہیں؟ آج بجائے خیر کے ہم کو شر پھیلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی لعنت کو دیکھ لیجئے کہ اس سوشل میڈیا کی لعنت کے ذریعے سے آج ہر آدمی خیر کو نہیں پھیلا رہا, آج شر کو پھیلا رہا ہے, آج بے حیائی کو پھیلا رہا ہے, آج وہ مذہبی منافرت کو پھیلا رہا ہے, انتشار کو پھیلا رہا ہے. تو یہ خیر امت کا یہ کام ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ رکھا ہے. صحابہ نے مشن کو پکڑا تھا, صحابہ شروع میں کامیاب ہوئے, اور دنیا کے اندر دین اور اسلام پھیلتا چلا گیا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. اور جب ہم نے مشن کو چھوڑ دیا اور جشن میں لگ گئے, شیطان کہتا ہے نا جی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ہلا گلا کر لو, کچھ شور شرابہ کر لو, کچھ میلہ ٹھیلا کر لو, تاکہ اس میلے ٹھیلے میں شور شرابے میں نفس کو مزہ آتا ہے, نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اور اتباع سنت میں, نبی کی غلامی پر چلنے میں, اپنی وضع قطع, اپنا چہرہ موڑا نبی جیسا بنانے میں, اس جیسا لباس پہننے میں انسان کی آزادی پامال ہوتی ہے, اور ایک غلامی کا قوم اس کے گلے میں آتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس غلامی کے اوپر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں. کہ اللہ ہمیں اس غلامی کے ساتھ زندہ رکھے, اللہ ہمیں اس غلامی کے اندر موت دے, تو اس غلامی کے اندر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں. کس چیز کی آزادی ہے؟ اور جس چیز کو لوگوں نے آزادی سمجھ رکھا ہے, یاد رکھیے کہ وہ آزادی نہیں ہے, غلامی ہے. اور وہ غلامی کس کی ہے؟ ایک غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ایک غلامی یہود و نصارہ کی ہے کہ وہ یہود و نصارہ جیسی وضع قطع بنانا, ان جیسے طور طریقوں کو اختیار کرنا. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, آزاد ملک میں رہتے ہیں, لیکن آج ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں کہ اپنے نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے, اپنے نبی کی غلامی کو اختیار کرتے ہوئے تو ہمیں شرم اور عار آتی ہے, لیکن یہود و نصارہ کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں. ارے بھائی اس کے اندر ذلت ہے, اس کے اندر عزت نہیں ہے, اور کبھی بھی اس کے اندر عزت نہیں ہو سکتی. اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, شوکت اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا راستہ یہی ہے کہ اپنے نبی کی غلامی پر ہم فخر کے ساتھ عمل کریں. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعہ کو بھی یاد دلاتا ہے, اور آپ کی وفات کے واقعہ کو بھی یاد دلاتا ہے. یعنی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے کہ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے, اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور وہ پوری زندگی کا عملی نمونہ آج محفوظ بھی ہے, اور عمل کرنے والے عشاق عمل کر بھی رہے ہیں, اور فخر کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کسی سے شرماتے نہیں ہیں, کسی سے جھجکتے نہیں ہیں. آج تو لوگ یعنی ٹخنے کھولیے تو لوگ کیا کہیں گے, اور چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو شرم اور عار آتی ہے. ارے یہ کوئی شرم اور عار آنے کی بات ہے؟ یہ فخر کے ساتھ کل یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس نجات کا ایک ہی وسیلہ ہوگا, ایک ہی سہارا ہوگا, اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. کہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں اور اس انداز میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں قیامت کے دن ہمیں پناہ مل جائے, آپ ہمارے شفیع بن جائیں. آپ کی شفاعت اگر ہمیں مل گئی تو یاد رکھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے, نقالی اختیار کرے, وہ انہی میں سے ہے. اور یہ نقالی کا معاملہ بھائی بڑا نازک ہے, وقت کم ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن اس غیروں کی نقالی سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. تو یہ مہینہ ہمیں آپ کی پوری حیات طیبہ کی یاد دلاتا ہے, اور ہمیں کسی جشن منانے کی طرف یہ نہیں لے کے جاتا,
بلکہ اس مشن پر چلنے کی یاد دلاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جو صحابہ کا مشن تھا، اور وہی اس امت کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کا ایک ادنا سا ذریعہ بنا دے اور اس دین کو پھیلانے والا بنا دے، اس دین پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ اپنا بھی خیر خواہ بنائے اور اللہ تمام انسانیت کا ہمیں خیر خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔